وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کے کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ محفل 40ویں کی محفل ہے ایصال ثواب کی غرض سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور جملہ ان کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے. آئیے کچھ سنانے سے پہلے 2-3 شعر نعت پاک کے ملاحظہ فرما لیں. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اور کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے. کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے. آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے. آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اور صدا کرنا تو میرے بس میں تھا میں نے صدا کر دی. صدا کرنا تو میرے بس میں تھا میں نے صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. سخی جانے گدا جانے. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. سخی جانے گدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اور میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا. میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا. کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے. کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے
محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ درود پاک پڑھیں اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تحقیق کے تمہاری طرف ایک نور آ گیا اور روشن کتاب۔ عام طور پر یہ خطابت کا عنوان ہوتا ہے اور بہت سرسری طور پر اس پر گفتگو ہو جاتی ہے، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کا اور اس پر جو تفریح ہے اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بہت خاص ہے اور بہت اہم پیغام ہے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی۔ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ جب بھی کوئی سسٹمیٹک چیز یا کوئی الیکٹرانک چیز آپ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب دی جاتی ہے۔ موبائل لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایک کتاب دی جاتی ہے، یا کوئی گاڑی وغیرہ خریدیں، بائک وغیرہ، تو اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی کتاب آپ کو دی جاتی ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے، اس کی سروس کیسے کرانی ہے، اور کیسے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو ہر بندہ جو کوئی سامان لیتا ہے اور اس کی اہمیت اس کی نظر میں ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھے، اور نہیں پڑھے گا تو اس کو علم نہیں ہوگا کہ یہ جو سامان اس نے لیا ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور کس وقت اس میں کیا سامان لگے گا، یا کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اور جو نہیں پڑھتے ان کو جانکاری کہیں نہ کہیں سے ضرور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جسم عطا فرمایا ہے، یہ بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو اس میں ایسی مشینریز ہیں، آنکھ سے لے کے ناک تک، کان، دماغ، لیور، یہ ساری مشینریز جو 24 گھنٹہ ہر وقت کام کر رہی ہیں۔ کوئی بھی سامان آپ لیتے ہیں، بائک لیتے ہیں، بائک تو کھڑی ہے، جب چلا رہے ہیں تو چل رہی، باقی وہ کھڑی ہے۔ لیکن اللہ نے ہم کو جو باڈی دی ہے، یہ جو جسم دیا ہے، یہ ہر وقت اپنا کام کر رہی ہے۔ مثلا آنکھ ہے تو آنکھ یہ ایک ایسا کیمرہ ہے کہ جو آپ کے پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک برابر مستقل یہ فوٹو کھینچ رہی ہے دنیا کی، اور آپ کی میموری میں یہاں وہ سیو کر رہی ہے۔ اگر آپ کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، تو آپ غور کریے کہ 70 سال سے یہ کیمرہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور آپ ساری میموری آپ دیکھیں موبائل میں 8 GB 10 GB کی میموری ہوتی ہے، تو آپ اس کو 2-3 سال چلائیں تو وہ فل ہو جاتی ہے۔ لیکن 70 سال کی، یا چلیے 5 سال چھوڑ دیجئے، 10 سال چھوڑ دیجئے، تو 60 سال سے آپ کی میموری میں یہ چیزیں فیڈ ہیں، اور یہ ہینگ نہیں ہو رہی ہے کہ اتنی فوٹوز، اتنی یادیں اور اتنی چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گی پچھلے زمانے کی، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے وہ بھی آگے محفوظ ہوتی جائیں گی۔ تو کتنی بڑی یہ مشین ہے، اور کتنی اعلیٰ معیار کا اس کا جو ہے وہ کام ہے، یہ کرتی جا رہی ہے۔ اسی طرح لیور ہے، وہ کام کر رہا ہے ایک زمانے سے، جو بھی ہم کھا رہے ہیں، جو مرضی آتی ہے وہ کھاتے ہیں، اور وہ اس کو ہضم کر رہا ہے۔ دل ہے مستقل جو ہے وہ دھڑکتا ہی جا رہا ہے،
کسی لمحے بھی وہ خاموش نہیں ہے. آپ غصے میں ہے تو بھی دھڑک رہا ہے, سفر میں ہے تو بھی, سو گئے پھر بھی دھڑک رہا ہے. تو یہ جو باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی گائیڈنس کے لیے کوئی کتاب اللہ ہمیں نہ دیتا؟ تو اللہ نے ہمیں ایک کتاب عطا فرمائی. وہ اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے. کہ دیکھو تم اپنی زندگی کو صحیح کرنا, یہ تو میں جسمانی یعنی اس کی جو فزیکل ریکوائرمنٹ ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں. ابھی اس کی جو اسپرچول جو روحانی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک الگ ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کا ذکر بھی قرآن میں تفصیلی طور پر موجود ہے. یہ تو فزیکلی میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں قرآن سے لینی ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا نہیں پینا ہے, کب کھانا ہے, کب نہیں کھانا ہے, کتنا کھانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن سے ہمیں سیکھنے کو ملیں گے. اب جو قرآن نہیں پڑھتا یا قرآن سے اس کا لگاؤ نہیں ہے, تو مثلا ہر آدمی جو کوئی سامان لیتا ہے وہ کتاب تو نہیں پڑھتا نا, کہ کتاب کھول کے بیٹھے اس کو پڑھے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ایجنسی والوں سے اس کی کچھ نہ کچھ شکشا حاصل کر لیتا ہے کہ بھائی میں تو پڑھوں گا نہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے, یا مجھے پڑھنا نہیں آتا, یا پڑھوں گا تو سمجھنا نہیں آتا. تو ایسا ہے کہ تم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو تو تم مجھے کچھ سمجھا دو, سکھا دو. تو وہ موٹا موٹی بات جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو ایسے ایسے کرنا. تو یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے آپ کچھ سیکھ لیں کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے چلانی ہے, کس طرح سے چلانی ہے. اب اس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں جو بتایا جائے, یا اس پر عمل کریں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو, اپنے طور پر اس پر عمل کریں. لیکن ہونا تو یہی چاہیے کہ قرآن کی جو گائیڈنس ہے اس پر عمل کیا جائے, تاکہ آپ کی زندگی فزیکلی یعنی جسمانی اور روحانی طور پر جو ہے وہ کامیاب رہے اور اچھی رہے. اب قرآن میں سارا نظام دیا گیا ہے, یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں عطا ہو. بلکہ اس کے بعد بھی, پھر قبر کے بعد بھی جب ہم کھڑے ہوں گے, میدان حشر قائم ہوگا, تو وہ بھی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں عطا فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا, اور تمہیں وہاں کیا لے کر آنا ہے, کیا انتظام کرنا ہے, تمہاری یہاں دنیا میں کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے, کن چیزوں کو تمہیں خاص خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن میں بتائی گئی. اب جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اعمال اب سارے منقطع ہو گئے, اب تو وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. جو دنیا سے چلا گیا اب وہ اس کے اوپر راز کھل گیا کہ ہاں یہ قبر میں میرے ساتھ ہونا تھا جو میرے ساتھ اب ہو رہا ہے. راز اس کے اوپر کھل گیا, لیکن اب وہ قبر میں کوئی کام نہیں کر سکتا, نہ وہ توبہ کر سکتا ہے, نہ وہ معافی مانگ سکتا ہے کہ نہیں چلیے میں نے کوئی بات کر دی اب میں اس کے لیے معافی مانگ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کو جو وقت دیا گیا ہے وہ زندگی کا وقت ہے, یہ دنیا کا وقت ہے کہ اتنا وقت آپ کو ملا, اب آپ نے اتنے وقت میں کیا کیا, اتنے وقت میں کیا سیکھا, کیا پڑھا, اور کیا کچھ دنیا میں گل کھلایا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب وہاں آپ سے قبر میں سوالات ہوں گے, اس کے جوابات آپ کو دینے ہوں گے, ساری منزلیں آگے پھر کھلیں گی. تو اب وہاں کوئی اعمال نہیں کر سکتا ہے. تو جو باقی ہے ان کے لیے جانے والے بہت بڑی عبرت ہوتے ہیں. اگر کوئی سمجھے کہ جو گیا وہ بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے کہ بھائی اس کے اعمال تو منقطع ہو گئے, اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے اوپر تو اللہ نے ابھی کرم فرمایا ہے کہ ہم ابھی باقی ہیں, ابھی ہم کچھ کر سکتے ہیں, ابھی ہمارے پاس وقت ہے. تو ہر مرنے والا عبرت ہوتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے والوں کے ذریعے سے بچ جانے والوں پر احسان کیا. یعنی کسی کا باپ مر گیا, کسی کا بیٹا مر گیا, تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے. باپ مر گیا تو بیٹے کے اوپر احسان کیا, بیٹا مر گیا تو باپ کے اوپر احسان کیا. تو لوگوں نے پوچھا حضرت ایسا کیسے, کسی کا باپ مر گیا آپ کہہ رہے اللہ نے احسان کیا ہے. فرمایا ہاں احسان اس طرح سے کہ اگر اللہ چاہتا تو باپ بیٹھا ہوتا, بیٹا قبر میں اتر جاتا, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, بیٹے کو باقی رکھا ہے, باپ قبر میں اترا ہے. تو یہ اس کے لیے عبرت بن گیا ہے کہ دیکھو باپ اترا ہے اب میں بھی تو اتروں گا. تو اللہ نے اس کو اس کے لیے عبرت بنایا.
ایک نشان بنایا کہ دیکھو یہ اتر رہے ہیں، پھر تمہیں بھی قبر میں اترنا ہے. تو تمہیں وقت دیا. اگر اللہ چاہتا تو آج میرے پھوپھا مثلا وہ قبر میں ہیں اور ہم لوگ یہاں بیٹھے، اللہ چاہتا تو وہ یہاں بیٹھے ہوتے، ہم اپنی قبر میں اتر گئے ہوتے. تو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ان کو ہمارے لیے عبرت بنایا کہ دیکھو یہ بھی جا رہے ہیں اور تمہیں بھی جانا ہے. تو اس لیے جس کو جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جانے اور اس میں اپنے گناہوں سے مسلسل توبہ کرے انسان اور خرافات سے بچنے کی کوشش کرے. اور یہ اس بات کا خیال رکھے کہ ہمیں بھی تو جانا ہے، ہمیں بھی تو موت آنی ہے. تو ہم جب مریں گے تو اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا چیز ہمارے ساتھ جائے گی، کس چیز کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. جو چیزیں انسان کو دنیا میں جن چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یعنی کسی کو لگاؤ ہوتا ہے کچھ چیزوں سے، کسی کو کسی اور چیز سے لگاؤ ہوتا ہے، کسی کو قرآن سے لگاؤ ہوتا ہے، کسی کو قرآن و سنت سے لگاؤ ہوتا ہے، دین سے لگاؤ ہوتا ہے، علمی محفلوں سے لگاؤ ہوتا ہے. تو اس کی برکتیں اس کے ساتھ اس کی قبر میں اترتی. تو جب قبر میں اترے گا تو اس کے ساتھ اور جو چیزیں ہیں وہ نہیں جانے والی، چاہے جتنا وہ ٹینشن اپنے دماغ میں رکھ لے، اپنی عزت کا، منصب کا، پاور کا، پیسے کا، یعنی جو بھی رکھنا ہو ذہن میں وہ آپ رکھ لیں، لیکن قبر میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں نہیں اتریں گی. قبر میں اترنے والی چیز کیا ہے؟ آپ کے اعمال ہیں، آپ کا اچھا اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی منکسر المزاجی ہے، آپ کی عاجزی ہے، یہی چیزیں آپ کے ساتھ قبر میں اتریں گی. تو اس کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہوگا کہ ہم انتظام کریں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، کیونکہ یہ ایمان ہمارے ساتھ قبر میں جانے والا ہے. ایمان سے سچی دوستی رکھیں اور ایمان سے اتنی گہری دوستی ہو کہ کسی دوست کی وجہ سے وہ ایمان جو ہے وہ بک نہ جائے اور ایمان کمزور نہ پڑ جائے. اتنا مضبوط ایمان رکھنا ضروری ہے. ایمان کے مسئلے پر کسی سے سمجھوتا نہ کریں، کوئی کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ آپ کا ایسا ساتھی ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں اترے گا. ظاہر بات ہے ماں تو قبر میں نہیں اترے گی، باپ بھی قبر میں نہیں اترے گا. بہت پیار کرتا ہے بیٹے سے، بیٹا بہت پیار کرتا ہے باپ سے، لیکن کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کبھی قبر میں اترا ہو تو مجھے بتائیے. کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ قبر میں اترا ہو تو مجھے بتائیے کہ زندگی میں بہت پیار تھا، لیکن جیسے ہی انتقال ہوا تو فوراً یہ ہو جاتا ہے کہ صاحب جلدی کریے، نہلائیے، غسل کیجیے اور پھر جلدی لے جائیے تاکہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ سکون کے لمحے میسر آئیں. ایسا ہوتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو کوئی نہیں اترے گا قبر میں، نہ رشتہ دار اتریں گے، نہ عزیز دوست احباب اتریں گے. اب دوستوں کا اپنا معیار ہے کہ اچھے دوست ہیں یا برے دوست ہیں، نیک دوست ہیں یا برے دوست ہیں. تو ان کے بھی فوائد انسان کو اس کی قبر میں ملتے ہیں. اچھی لوگوں کی صحبت اختیار کیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی قبر میں اس کی برکت نصیب ہو. لیکن اترے گا کوئی نہیں، اترے گا تمہارے ساتھ تمہارا ایمان، جو تم نے اس کو کتنا میلا کیا ہے یا اس کو صاف و شفاف رکھا ہے، وہ قبر میں پتا چلے گا کہ یہ میرا ایمان کتنا صاف اور ستھرا تھا، پاکیزہ تھا، اب میرے ساتھ یہ قبر میں اترا. اور ایمان تو ایسی چیز ہے کہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ اترے گا، قبر سے اٹھو گے تو بھی تمہارے ساتھ اٹھے گا، اور اللہ نہ کرے جہنم میں جانا پڑا کچھ دیر کے لیے تو وہاں بھی تمہارے ساتھ جائے گا. یہ ایمان ایسا ساتھی ہے انسان کا کہ اگر جہنم میں جانا پڑا تو بھی ایمان ساتھ جائے گا، کیونکہ اگر وہ نہیں جائے گا تو پھر نکال کے لائے گا کون؟ وہی جائے گا اور وہی نکال کر واپس لائے گا، کیونکہ ایمان اصل ہے. اس لیے اپنے ایمان کو اچھا رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کا خیال کریں. اب اس کے بعد کچھ فزیکلی بات اعمال کے حوالے سے. ایمان کے بعد اعمال بھی بہت ضروری ہیں، اچھے اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے سارے اعمال جو بھی ہمیں کرنے ہیں وہ اسی دنیا میں کرنے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ جو چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب وہ کوئی اعمال نہیں کر سکتا. ہاں اگر کوئی ایسا کام کر کے گیا ہے جو صدقہ جاریہ کی شکل کا ہے یا کوئی ایسا کام اس نے کر دیا تو وہ مرنے کے بعد اس کو ضرور کام آتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ ہے، جیسے کوئی کام کر دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، یا کوئی بور کروا دیا، کوئی پنکھا لگا دیا، تو کوئی راستہ بنا دیا، تو یہ چیز کیا ہے کہ یہ پھر ان کا ثواب قبر میں ملتا رہتا ہے.
یا پھر جو ہے وہ کسی کو کچھ علم سکھا دیا تو اس کا ثواب قبر میں، مثلا میں اب یہاں بیان کر رہا ہوں، میرے والد گرامی اپنی قبر میں ہیں، لیکن میں جو بات بیان کر رہا ہوں اس کا ثواب ان کو ان کی قبر میں مل رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے مجھے دینی تعلیم دلائی، تو اب میں جو بھی بات آگے کہوں گا یا کوئی حدیث بیان کروں گا، اگر انہوں نے مجھے وہ حدیث پڑھائی ہے تو پھر ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور ان کو جس نے پڑھائی ہے اس کو بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نائب مجاہد ملت، اولاد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ان کو ثواب مل رہا ہے، پھر اسی طرح ان کو جس نے پڑھایا اس کو بھی مل رہا ہے۔ پھر یہ سلسلہ اسی طرح حدیث میں روح بخاری تک جو ہے یہ چلتا جائے گا، پھر آگے اور چلتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اچھا علم، اچھی باتیں اگر کسی کو بتا کے کوئی گیا ہے تو اس کا بھی ثواب اس کو قبر میں ملتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی رسم ڈال کے گیا، کوئی ایسی پرمپرا اپنے بچوں میں ڈال کے گیا تو پھر اس کا عذاب بھی اسے ملتا ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یعنی یاد رکھو جو تم نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا ہم دونوں چیز لکھ رہے ہیں۔ ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين، ہم وہ سب نوٹ کر رہے ہیں جو تم نے آگے بھیجا۔ آگے بھیجنے سے مراد تمہارے نیک اعمال ہیں، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد تمہاری وہ پرمپرائیں ہیں، تمہارا وہ طریقہ ہے، تمہارے وہ عقائد ہیں، نظریات ہیں جو تم نے اپنے بچوں میں، اپنی بیویوں میں، اپنی آل اولاد میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں چھوڑا ہے، تو اس کا بھی حساب تمہیں یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے اعمالی کا حساب دینا ہے، یہ بھی دینا ہے کہ جو پرمپرا پیچھے ڈال کے آئے ہو، کوئی اچھی بات پیچھے سکھا کے آئے ہو تو اس کا ثواب تمہیں قبر میں ملے گا، اور کوئی ایسی بات ڈال کر آئے ہو جس کی وجہ سے زندگی بھر فتنہ جاری رہے گا، یا اپنی اولاد کو کوئی دشمنی سکھا کے آئے ہو، کوئی جو ہے وہ بے وقوفی انہیں سکھا کے آئے ہو، تو وہ بھی تمہیں ہی دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی جو ہے وہ نیکی کی ہو تو ہم تمہیں دکھائیں گے، اور کوئی برائی کی ہے تو وہ بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، وہ بھی ہم تمہیں دکھائیں گے۔ تو یہ سوچنا کہ ہم چلے جائیں گے بات ختم نہیں، اپنے بچوں کو بھی ایسی بات بتا کر جاؤ کہ تمہارے بعد وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اچھی اولاد بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اگر اچھی اولاد چھوڑ کر مرے تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ اگر وہ تمہاری طرف سے اچھی بات کرے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اسی دشمنی پہ لگا کے گئے جو دشمنی ہماری تھی، تو ہم نے اسی پر لگایا کہ دیکھو فلاں میرا دشمن ہے تو اب تم اس سے دشمنی کرتے رہنا، تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ جب اپنے قبر میں اترے گا تو پھر بچے اسی پر قائم رہیں گے، تو اس کی جو بے برکتی ہوگی، منوسیت ہوگی، اس کا اثر اس کو اس کی قبر میں ملے گا۔ اور اگر اچھی بات بتا کے گیا، اچھی رسم ڈال کے گیا، اچھا رواج ڈال کے گیا تو پھر اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ اسی طرح یہ باتیں ہوتی ہیں صدقہ جاریہ میں، اچھی اولاد ہے یا مال ہے جو پیچھے ہم نے کسی چیز میں لگا کر ہم گئے، یا علم ہے جو ہم سکھا کر گئے، تو اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، اچھے کام کریں، اور جتنا ہو سکے اتنا زیادہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی موت بھول جاتے ہیں، ہمیں خیال نہیں رہتا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، تو اس لیے قدم بہکتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں۔ جب کسی کو مرتے دیکھتے ہیں، کسی کا انتقال دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ خیال گزرتا ہے کہ ہمیں بھی تو مرنا ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو جن کا دل سخت ہو اور ان کے دلوں پر باتیں اثر نہ کرتی ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ دن میں کم سے کم ایک مرتبہ قبرستان چلے جایا کریں، تاکہ وہ دیکھیں تو صحیح کہ ہاں یہ لوگ ہیں اتنے بڑے بڑے جنہوں نے اپنے زمانے میں بہت پیسہ کمایا، نام کمایا، دولت کمائی، شہرت کمائی، یا بہت عزت کمائی، یا بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر تھے، یا جو بھی تھے، وہ سب یہاں لیٹے ہیں، تو ہمیں بھی یہاں آ کر لیٹنا ہے۔ تو جب یہ خیال، اب تو اتنا لوگوں کا دل حیرت ہے کہ قبرستان میں بھی مطلب یہ کہ پسیجتا نہیں، اور وہاں بھی لوگ کہا لگا رہے ہوتے ہیں قبرستان میں بھی، یا کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر کوئی واقعی سچے دل کا انسان ہے تو وہ قبرستان میں جانے کے بعد اس کا دماغ تو اسی طرف لگ جاتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں، میرے باپ دادا آبا و اجداد، اور نہ جانے کتنے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے جو ہمارے ساتھ تھے، اور پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، عید میں ہمارے ساتھ تھے، شب برات میں ساتھ تھے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں، وہ یہاں لیٹے ہیں، تو تمہیں کیسے
معلوم ہے کہ تم اگلے سال رہو گے یا نہیں رہو گے، تم بھی تو لیٹ سکتے ہو، تم بھی تو یہیں آ کر لیٹو گے، تو یہ خیال نہیں ہوتا تو انسان وہاں بات کر رہا، تو کچھ بھی بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں یا کچھ بات کر رہے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قبرستان جاؤ، قبرستان جانے سے یہی مراد ہے۔ اب قبرستان لوگ دوسرے انداز میں جاتے ہیں، اب چونکہ ساری چیزیں دنیا شامل ہو گئی ہے تو اس لیے نہیں جاتے، اللہ ماشاءاللہ لوگ جاتے بھی ہوں گے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مرنے والے کے لیے کم جاتے ہیں اور زندہ رہنے والوں کے لیے زیادہ جاتے ہیں۔ مثلا یہ 40واں ہے یا تیجا ہے یا جو کچھ بھی محفل ہوتی ہے، تو میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ فارمیلٹی میں آئے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا ضرور کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مرنے والے کے لیے کم جاتے ہیں اور زندہ رہنے والوں کے لیے زیادہ جاتے ہیں۔ مثلا ہم اس لیے آئے کہ صاحب ہم نہیں آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ برا مان جائیں کہ فلاں صاحب تو دیکھو نہیں آئے، فلاں تو نہیں آئے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہمیں جانا ہے مرحوم کے لیے کہ بھائی مرحوم کے جو پسماندگان ہیں، جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کو تسلی دینے جانا ہے، یا 40ویں میں تیجے میں آئے تو ہمیں مرحوم کے لیے کچھ اصال ثواب کرنے جانا ہے، کچھ پڑھنے جانا ہے یا کچھ نذر کرنا ہے ہمیں، تو اس لیے آئے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں 40ویں میں تیجے میں، لیکن وہ کبھی آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک پارہ بھی جو ہے وہ پڑھ کر مرحوم کو اصال ثواب کر دیں، یا کبھی ایک کلمہ چلو آئے کب کلمہ پڑھ کے اصال ثواب کر دیں، وہ اس لیے نہیں آتے۔ تو کیا ہے دنیا، کہ دنیا کے لیے ہم آئے کہ دنیا ہمیں دیکھ لے کہ ہم آئے ہیں۔ مرحوم سے اتنی محبت تھی، زندگی بھر اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، لیکن آج وہ مر گیا تو اس نے اپنا سارا تعلق ختم کر لیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں تو چلو وہ میرا دوست میرا عزیز جو چلا گیا اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اسے بخش دیں کہ کم سے کم اس کے لیے تو کچھ تحفہ ہو جائے، کوئی زیادہ آخرت ہو جائے۔ تو یہ کلچر بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں کہ جب کسی 40ویں کی تیجے کی یا کسی اصال ثواب کی محفل میں جائیں تو ضرور وہاں کچھ نہ کچھ مرحوم کے لیے اصال ثواب کریں، کچھ نہ کچھ اس کے لیے پڑھیں۔ اصال ثواب کا کرنا یہ یقین جانیے کہ یہ مرحومین کو پہنچتا ہے۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فضل سے، اس کے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ جو ہے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان میں چند جو ہے وہ مرحومین کی قبریں ہیں، اور شام کے وقت سارے مرحومین اپنی قبروں سے نکلے اور نکل کر باہر بیٹھ گئے، تو ان کے لیے جنت سے تشت میں سجا کر ثواب لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ ثواب لایا گیا، تشت میں سجا کر ثواب لایا گیا۔ تو ثواب سب کے آگے وہ تشت رکھ دیے گئے، وہ اصال ثواب تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو مرحومین نے کہا کہ یہ اصال ثواب ہے جو میرے گھر والوں نے، عزیز و اقربا نے ہمارے لیے بھیجے ہیں، وہ یہ ہیں۔ تو ایک صاحب کی قبر پر جو ہے وہ 5 تشت رکھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس یہ 5 تشت کیوں ہیں؟ سب کے پاس ایک ایک تشت ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، تو وہ مجھے روز اتنا پڑھ کے بخشتا ہے، اس لیے میرا جو ثواب ہے وہ ان کی بنسبت زیادہ ہے۔ تو جو جتنا پڑھتا ہے اپنے مرحومین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اصال ثواب کے لیے بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں، بہت سارے کام ہیں، جیسے یعنی حج کرنا، عمرہ کرانا، یا جو ہے وہ لنگر کھلانا، کھانا کھلانا، یہ سارا کام اصال ثواب کے لیے کیا جا سکتا ہے اور اصال ثواب کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ جو بھی یہ محفلیں ہوتی ہیں یہ اصال ثواب کی غرض سے ہوتی ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرحومین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور کوئی ان کو جو ہے ثواب نہیں پہنچتا، وہ عقل سے کورے لوگ ہیں کہ تو وہ تو مر گئے، اب ان کو تم کیا فائدہ پہنچاؤ گے؟ ارے وہ مر گئے تو ہم ان کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ تو بات چھوڑو، جو مر گیا ہے وہ مرنے والا زندوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ بولیے کیسے پہنچاتا ہے؟ ابھی یہی ثابت کر دیتا ہوں کہ جو زندہ ہے وہ تو مرنے والے کو تو پہنچائے گا ہی، جو مر گیا ہے وہ بھی زندوں کو پہنچاتا ہے۔ وہ کیسے پہنچاتا ہے؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے تو آپ کو خبر ملی کہ صاحب آج فلاں کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا۔ وضو کرنے پہ ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ بتائیے۔
تو اب یہ ثواب کس کی وجہ سے ملا؟ اس کے مرنے والے کی وجہ سے کہ ہم نے وضو کیا. اب پھر جب آپ جنازے میں شامل ہوئے تو پھر جنازے میں شامل ہونا کیا مطلب کہ جو نیک ہوگا, یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر نیک لوگوں کے جنازے میں شامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکی کے صدقے میں تمہیں بھی اس میں حصہ عطا فرماتا ہے. تو اب جو بندہ شامل ہوا کسی کے جنازے میں تو اس کو بھی اس کا فائدہ ملا یا نہیں ملا؟ تو جو مر گیا ہے وہ بھی زندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. پھر جس نے مٹی ڈالی, پھر اس طرح جنازے کی نماز پڑھی, تو ثواب اس کو ملا یا نہیں ملا؟ تو کس کی وجہ سے ملا؟ مرنے والے کی وجہ سے. تو جب مرنے والے کی وجہ سے زندوں کو فائدہ ہوتا ہے تو زندوں کی وجہ سے مرنے والے کو فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس طرح ایصال ثواب جو ہے وہ کھانا کھلانا یا اور چیزیں, یہ ساری چیزیں ایصال ثواب کی غرض سے کی جاتی ہیں اور اس کا فائدہ مرحومین کو پہنچتا ہے. اسی طرح کھانا کھلانا, یہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یتیم و مسکینوں کو زیادہ سے زیادہ کھلانا چاہیے, غریبوں کو زیادہ سے زیادہ کھلانا چاہیے, یا جو مہمان ہیں کئی دور سے آئے ہیں تو پھر وہ کھا سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ کلچر بن گیا ہے کہ دعوت کا عام طور پر کلچر ہوتا ہے, ہو جاتا ہے, لوگ آتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں. اب چونکہ اس پر بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں کھلایا جاتا ہے, کیوں کھا رہے ہو, کیوں کھلا رہے ہو. تو خیر سیدی حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے تو اس سے منع ہی فرمایا کہ آپ تیجے اور 40ویں کے کھانے سے جو ہے وہ کوئی عام دعوت کا موقع تو ہے نہیں, لیکن اگر کوئی مہمان ہے وہ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور کھانا کھلانا بھی بہترین صدقہ ہے, یعنی کھانا کھلانا بہترین صدقہ ہے. اگر اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو, اس میں کوئی مکاری نہ ہو تو وہ بہترین صدقہ ہے. بلکہ قرآن پاک میں آیا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو جنتی کہیں گے کہ اے پروردگار عالم ہم جہنمیوں سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو اللہ جہنم کی بھی کھڑکی کھولے گا, جہنم کی بھی. تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا؟ تو اس میں تفصیل ہے, بہت ساری چیزیں ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ اس میں ایک بات ہے, وہ کہیں گے قالو لم نکو نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تو اس لیے ہم جہنم میں آئے. تو کھانا کھلانا بھی بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی بات ہے. بلکہ کھانا کھلانے پر ابھارنا چاہیے. فرمایا گیا ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ نہیں دیکھتے یہ جو کھانا کھانے پر نہ ابھارنے والے, تو کھانا کھلانے پر ابھارنا بھی چاہیے, لیکن اس کے مواقع بھی اور ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ سب ایصال ثواب کی غرض سے ہوتا ہے, ایصال ثواب کی غرض سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے, اور ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کی فکر عطا فرمائے. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. خدا را اپنے آخرت کی فکر کیجئے. دنیا چند دنوں کے لیے ہے, اصل زندگی اخروی زندگی ہے. یہاں سے جانے کے بعد پھر آپ کا کون پرسان حال ہوگا, کون آپ کی دیکھ بھال کرے گا؟ تو اس لیے آج تو جیتے جی بچے اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کر پاتے, تو مرنے کے بعد کیسے کوئی ان کی دیکھ بھال؟ 2-4 دن, 10 دن, 40 دن, اس کے بعد لوگ قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں. نہیں پتا ہوتا کہ میرے باپ کی قبر کہاں تھی, میرے ماں کی قبر کہاں تھی, یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ایصال ثواب کی بات تو بہت دور کی ہے, اور پھر خیال نہیں رہ جاتا ہے. اس لیے کسی سے توقع نہ کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں. جو آپ کو کرنا ہے اپنی زندگی میں کر لیں, جتنا ہو سکے اتنا کر لیں. جتنا سرمایہ لوٹانا ہو, خرچہ کرنا ہو, صدقات کرنے ہو, عبادت کرنی ہو, اپنی زندگی میں کر لیں, ورنہ پتہ نہیں آپ کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. کلچر اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے, اتنی تیزی کے ساتھ یہ جو ہے وہ لوگوں کا رجحان بدل رہا ہے کہ اب تو لوگ ایسے کلچر کے عادی ہوتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے کہ وہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں. اور یہ بھی کلچر جو ہے وہ رواج پا رہا ہے چند بختوں کی وجہ سے اور چند نام نہاد لوگوں کی وجہ سے. یہ کلچر بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ایسا نہ کریں. یہ محفل میلاد ہوتی ہے 40ویں کے موقع پر, تیجے کے موقع پر, تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی کیا ضرورت ہے محفل میلاد کی. ارے بدبختوں, تمہیں کیا معلوم, تم نے پڑھا نہیں؟ اللہ فرماتا فاذکرونی اذکرکم, تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا چرچا کریں گے. اگر کوئی کسی کے مرنے کے موقع پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے
تو تمہارا کیا جاتا ہے اور تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اور یہ کس نے تمہیں سکھایا کہ یہاں محفل میلاد نہ ہو وہاں محفل میلاد نہ ہو؟ ارے ہمارے یہاں تو کلچر یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے، اور کوئی دنیا سے جاتا ہے تو بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ نے تو کہا ہی یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ میرے نیک بندے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم سب تو اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اسی کی ملک ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو وقت ہو گیا میرے خیال سے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو صاحب مزار کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحوم کی کروٹ جنت عطا فرمائے۔ مجھ سے بولنے میں کوئی لغزش ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ آیت کریمہ پڑھی تھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور آ گیا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان الحمید